अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब और अल्फाज मानी, सबक नंबर 6 खून का बदला। सबक नंबर 6 खून का बदला। आज हम करेंगे इसके अल्फाज मानी। इसके लिए आपको बुक की बैक साइड पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर आपने निकालना है 175। प्यारे बच्चों, आप सीनियर क्लास है, मैं यहाँ से आपको गाइड कर दूँगी और आपने इसको बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले तमाम इस बात के अल्फाज मानी और सवाल जवाब कॉपी पे किए हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने कॉपी पे इसको कर लेना। पहला लफ्ज़ है आरजू। आरजू का मतलब होता है तमन्ना या ख्वाहिश। इंतकाम यानी कि बदला। इवज़ पादाश, आप खाली बदला लिख लें, तमन्ना और ख्वाहिश, इसमें खाली बदला भी लिख सकते हैं। बल्कि अगर आप तीनों लिख भी लें और याद भी कर लें तो एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपको मालूम हो कि इसका मायने इवज़ भी और पादाश भी है। बिफरा होना यानी कि सख्त नाराज़ होना, सख्त गुस्से में या आग बबूला होना। बदबख्त, बदनसीब। बदबख्त यानी कि बदनसीब या बदकिस्मत या कम वक्त भी कह सकते हैं। हुजरा यानी कि कमरा या कोठरी। हसरत यानी कि अफसोस, तासुफ, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो। दस्तक यानी कि दरवाज़ा खटखटाना या ताली। दस्तूर, कायदा या बुनियादी कानून या बुनियादी असूल। दीवाना वार। दीवाना वार का मतलब होता है पागलों की तरह यानी कि सौदाई की तरह। रफ़ा करना, दूर करना, मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करना या ख़त्म कर देना या उठाना, ये सारे इसके मायने हैं। यानी कि दूर करना या मुकम्मल करना किसी काम को या ख़त्म कर देना। शिद्दत यानी कि सख्ती, तेज़ी या जोश या कसरत। ज़ब्त, बर्दाश्त या तहम्मुल। ज़रब, चोट या सदमा। ज़रब, चोट या सदमा। गाफिल यानी कि बेफ़िक्र, बेपरवाह भी कह सकते हैं और बेखबर भी। कारी यानी कि मुहलिक या गहरी। लथपथ यानी कि आलूदा, खस्ता हाल, ख़राब हाल। आलूदा भी इसका मतलब है खस्ता हाल भी और ख़राब हाल भी है। लख्त बा लख्त, दम बा दम यानी कि लम्हा बा लम्हा। मलाल यानी कि रंज, गम या तकलीफ़। रंज, दुख, तकलीफ़, गम। मुहलिक यानी कि हलाक करने वाला या मारने वाला या ज़र्रसा यानी कि शदीद वाला। नदामत, शर्मिंदगी या पशेमानी या खजालत या अफसोस। निढाल यानी कि थका मांदा, मुज़हमिल, नातवा। नकाहत यानी कि कमज़ोरी। नातवानी, ज़ईफ़ या नाताकती। ये हमारे अल्फाज मानी। इनको आपने यहाँ से बिल्कुल एज़ इट इज़ उर्दू अलिफ़ की कॉपी पे लिखना है जैसे पिछले इसबाक का आपने लिखा है काम सारा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सवाल जवाब। यहीं से मैं आपको गाइड करूँगी और इसके बाद आपने इसको कॉपी पर कर लेना। सवाल नंबर 1, मुराद ख़ान को किसने कत्ल किया। अब आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने पूरी पिछली वीडियो में पूरी मुकम्मल स्टोरी हमने पढ़ी थी, तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि मुराद ख़ान को किसने कत्ल किया था। मुराद ख़ान को इसके घर में पनाह लेने वाले नौजवान ने किसी दूसरे के कहने पर कत्ल किया। इसका जवाब है मुराद ख़ान को इसके घर पर पनाह लेने वाले नौजवान ने किसी दूसरे के कहने पर कत्ल किया था। बिल्कुल इस तरह आपने लिखना है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मुराद ख़ान को इसके घर में
پناہ لینے والے نوجوان نے کسی دوسرے کے کہنے پر قتل کیا تھا؟ سوال نمبر 2، مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ اس کا جواب ہے مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ میں دہرا دیتی ہوں، مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ سوال نمبر 3، سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ مراد خان کی بیٹی نے، جس کا نام سپن گل تھا، مراد خان کی بیٹی نے اس سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہوگی۔ مراد خان کی بیٹی نے اس سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہوگی۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، مراد خان کی بیٹی نے یعنی کہ سپن گل نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن، سوال نمبر 4، ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں نے جلدی جلدی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ ماں نے جلدی جلدی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر زخمی نوجوان کو ایک پلنگ پر لٹایا۔ اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر زخمی نوجوان کو ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دھوئے۔ سپن گل نے جلدی سے گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دھوئے۔ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ میں ایک دفعہ پورا جواب دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی رہے۔ ماں نے جلدی جلدی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر زخمی نوجوان کو ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دھوئے۔ 5واں سوال، سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ سپن گل کی ماں نے کہا، اگرچہ یہ نوجوان ہمارا دشمن ہے مگر اس وقت اس کی حیثیت ایک مہمان جیسی ہے۔ سپن گل کی ماں نے کہا، اگرچہ یہ نوجوان ہمارا دشمن ہے مگر اس وقت اس کی حیثیت ایک مہمان جیسی ہے۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، سپن گل کی ماں نے کہا، اگرچہ یہ نوجوان ہمارا دشمن ہے مگر اس وقت اس کی حیثیت ایک مہمان جیسی ہے۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ یہ 5 کوشچن ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ ابھی میں جو آپ کو الفاظ معنی کروائے ہیں اور یہ سوال جواب اپنے کاپی پہ نیٹ لکھنے ہیں۔ سوالوں کے جواب میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں۔ مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ مراد خان کو اس کے گھر میں پناہ لینے والے نوجوان نے کسی دوسرے کے کہنے پر قتل کیا تھا۔ مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ مراد خان کی بیٹی نے اس سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہوگی۔ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں نے جلدی جلدی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر زخمی نوجوان کو ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دھوئے۔ اگلا سوال، سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟
سپن گل کی ماں نے کہا اگرچہ یہ نوجوان ہمارا دشمن ہے مگر اس وقت اس کی حیثیت ایک مہمان جیسی ہے، اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ اب الفاظ معنی اور جملے آپ نیٹ کاپی پر لکھ لیجئے گا اور ان کو یاد بھی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاسک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔